الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فأتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 150 سے لے کر آیت نمبر 153 تک انشاءاللہ ہم آج سماعت کریں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکو، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لیا باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل اس کو جو ہے وہ شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے، اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اس کا مظاہرہ جنگ احد میں ہی ہو گیا، کفار نے پلٹ کر عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا تھا، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئی تھیں، ان کی کثیر تعداد شہید اور فوج کا بیشتر حصہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اگر وہ اس وقت مدینہ پر یلغار کرتے تو ظاہری حالات ایسے تھے کہ شاید انہیں کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مرعوب اور خوف زدہ کر دیا کہ انہوں نے وہ مہم جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ پورے تم تراک سے آئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اس کو نامکمل چھوڑ کر واپس ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ راستے میں انہیں اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا کہ وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے واپسی کا قصد بھی کیا، لیکن ہمت نے جواب دے دیا۔ الٹا زخم خوردہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی قیادت میں مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا۔ رعب بھی فتح یابی کا بہت بڑا سبب ہے، بسا اوقات دشمن لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ دشمن 1 ماہ کی مسافت پر ہراساں رہتا ہے۔ آپ کا یہ رعب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں میں دیگر نبیوں پر فضیلتیں بخشی ہیں۔ کتنی؟ 6۔ ایک نبی پاک ان 6 چیزوں میں سے فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی رعب کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب یہ تھا، جس طرح یہاں بیان ہوا کہ دشمن 1 ماہ کی مسافت پر بھی ہراساں رہتا تھا، یعنی 1 ماہ اگر کوئی پیدل چل کے جائے اور یوں نہیں رات دن چلتا رہے، دن کو چلے، دن کے کچھ پیر چلے اور پھر رات کو آرام کرے، اس طرح خود اندازہ لگائے کتنی 1 ماہ کی مسافت ہوگی، تو فرمایا اتنی دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہراساں رہتا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، کب؟ اِذْ تَخُصُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب کہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑنے لگے رسول اللہ کے حکم کے بارے میں، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد، اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے۔ امام بخاری نے براء بن عازب سے جنگ احد کا چشمدید حال روایت کیا ہے۔ امام بخاری کس سے جنگ احد کا؟ حضرت براء بن عازب سے، کہ جنگ احد کا مجھے چشمدید جو ہے حال وہ بیان کیجیے، جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے، ترجمہ ملاحظہ ہو، یعنی وہ جو براء بن عازب کا چشمدید جو گواہ تھے ان کا حال حضرت امام بخاری نے۔
برا بن عازب فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں درہ پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر لڑائی شروع ہوئی مسلمانوں نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی تھیں، کافروں کی عورتیں۔ انہوں نے پانچے اوپر چڑھائے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی ہیں اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی ہیں۔ جنگ کی یہ حالت تھی اور مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے دستے نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونا چاہا۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا، ٹھہرو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ یہاں سے ہرگز نہ ہٹنا؟ لیکن وہ وہاں نہ ٹھہرے، کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر حضور کا نام پاک لے کر پوچھا، کیا تم میں محمد فدا ہو امی و ابی ہیں؟ حضور نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا، کافروں کا سردار تھا، 3 بار دہرایا۔ پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ پھر بھی جواب دینے سے حضور نے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پوچھا، کیا تم میں عمر ہیں؟ پھر بھی جواب کی اجازت نہ ملی۔ ابو سفیان نے اپنے احباب کی طرف متوجہ ہو کر خوشی سے کہا، یہ تینوں تو قتل ہو گئے، یہ تینوں تو قتل ہو گئے، اب حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ پھر اس نے نعرہ مارا، حبل کی جے ہو، اعلی الحبل۔ حضور نے فرمایا، تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا اعلی الحبل، آپ نے فرمایا اب تم نعرہ لگاؤ اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ بلند تر ہے اور بزرگ تر ہے۔ پھر ابو سفیان نے ذرائع غرور کہنا کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں، وہ لات عزا جو ان کے بتوں کے نام تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہ آیت مزید کسی تشریح کی محتاج، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک سچ کر۔ حالت تو یہ تھی کہ وہ شکست کی طرف چلے گئے تھے کہ وہ غنیمت، مال غنیمت، 2 قسم کے مال ہوتے ہیں نا، ایک مال غنیمت، ایک مال فے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں جنگ لگے اور جنگ لگنے کے بعد جو دشمن کی فوج چھوڑ جائے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور جنگ لگے بغیر جو مال چھوڑ جائے دشمن کی فوج اسے کہتے ہیں مال فے۔ یہاں سے نعرہ لگا مال غنیمت، مال غنیمت، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے، او بھائی رسول اللہ نے کہا ہے نا حال جو بھی ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے پھر بھی چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو حالات تو بنا دیے شکست کے، لیکن سنیے اب اس آیت کو سنیے، فَمَا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کے اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی وہ رسول اللہ کا جو حکم تھا کہ یہیں ٹھہرے رہنا، اس کے بارے میں تم جھگڑنے لگے، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، مِن بعد، اس کے بعد، مَا أَرَاكُمْ، اللہ نے دکھا دیا تمہیں، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، اللہ نے تمہیں دکھا دیا جو تم پسند کرتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں سے طلبگار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، تم بھاگ رہے تھے پھر تمہیں پیچھے بھی اسی اللہ نے ہٹا دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، ہے تو تمہاری غلطی لیکن تمہیں اپنے محبوب کے صدقے میں معاف کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے، کس پر؟ مومنوں پر۔ کس پر؟ مومنوں پر۔ اوپر ہے نا منکم من یرید الدنیا، اس سے مراد تیر انداز ہیں جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ گئے،
اور منکم من یرید الآخرہ سے مراد حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ 10 ساتھی ہیں جو اپنی جگہ پہ جمے رہے اور شہید ہو گئے۔ کچھ ان میں سے دنیا کے طلبگار جو دوڑ گئے مال غنیمت کی طرف، اور کچھ وہاں رکے رہے عبداللہ بن جبیر کے مشورے پہ اور ساتھ، اور وہ 10 آدمی تھے۔ آگے ارشاد فرمایا نا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو۔ اس سے زبردست سرزنش کرنے کے بعد، چنگا بھلا جھڑکیا نا، چنگا بھلا فرمایا، زبردست سرزنش کرنے کے بعد اب ان کو یہ معجزہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری اس خطا کو تمہارے مولا کریم نے معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جن سے یہ لغزش ہوئی وہ مومن تھے، جن سے یہ لغزش ہوئی وہ کون تھے؟ مومن تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہے اور ان کی لغزش کو معاف کر دے تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں شک کرے یا ان پر زبان تان دراز کرے؟ میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو عرض کرتا ہوں کیمرے کے بعد۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ، یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول بلا رہے تھے تمہیں، فِي أُخْرَاكُمْ، پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم نہ غمگین ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو کھو گئی تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، نہ اس مصیبت پر جو پہنچی تمہیں، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ زمین میں دور تک دوڑے چلے جانے کو اصعاد کہتے ہیں۔ یہ اوپر ہے نا، اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم بھاگ رہے تھے، یاد کرو جب تم دور بھاگے جا رہے تھے۔ ابو حاتم نے کہا کہ بلندی پر چڑھنے کو صعود اور ہموار زمین اور وادیوں پر چلنے کو اصعاد کہتے ہیں۔ اگر کوئی چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صعود۔ اور اگر کوئی ہموار جو ہے زمین اور وادیوں میں چلنا وہ چل رہا ہو تو اس کو اصعاد کہتے ہیں۔ دشمن کی ناگہانی دو طرفہ حملہ سے جو دہشت اور خوف پھیل گیا تھا، اس میں بڑے بڑے بہادروں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، پاؤں ڈگمگا گئے، جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کا پیارا محبوب اور سچا رسول پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا، نہ دل میں ہراس، نہ چہرہ پر مایوسی، نہ زباں پر شکوہ، نہ حرکات میں بے ضابطگی۔ شجاعت رسالت اور وقار نبوت کا صحیح مظاہرہ اسی روز ہوا۔ صرف 12 جان نثار پاس ہیں اور دشمن کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے امڑ چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ اس وقت بھی زبان پاک سے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔